دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے مشہور افراد گزرے ہیں جنہوں نے مختلف مذاہب، تہذیبوں اور فکروں کے ماحول میں پرورش پائی، لیکن زندگی کے کسی اہم موڑ پر اسلام کو اپنا دین بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں میں عالمی شہرت رکھنے والے مکے باز، فنکار، گائک، اداکار، سیاستدان اور کھیل کی دنیا سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ ہر شخص کا اسلام تک پہنچنے کا سفر ایک دوسرے سے مختلف رہا۔ کسی نے روحانی سکون کی تلاش میں اسلام کا مطالعہ کیا، کسی کو مسلمان دوستوں اور خاندان کے افراد سے تعلق کے ذریعے اسلام کی طرف رجحان پیدا ہوا، جبکہ کچھ لوگوں نے قرآن اور اسلامی تعلیمات کا گہرا مطالعہ کر کے اس دین کو قبول کیا۔ ان افراد کی کہانیاں صرف مذہب تبدیل کرنے کی داستانیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کی ذاتی جدوجہد، فکر، تجربات اور روحانی تلاش کا بیان بھی ہے۔ ان لوگوں کو اپنے فیصلے کی وجہ سے تنقید، مخالفت اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنے اعتقاد پر قائم رہنے کو ترجیح دی۔ آگے دیے گئے بیانات میں ہم ایک ایک کر کے شخص کی زندگی، اس کے حالات، اسلام سے تعارف اور اسلام قبول کرنے تک کے پورے فیصلے کو تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ تو پہلا ہے محمد علی۔ محمد علی کا اصل نام کیسیئس مارسلس کلے جونیئر تھا۔ وہ 17 جنوری 1942 کو امریکہ کے کینٹکی ریاست کے لوئیویل شہر میں پیدا ہوئے۔ دنیا انہیں تاریخ کے سب سے عظیم مکے بازوں میں شمار کرتی ہے، مگر ان کی زندگی صرف باکسنگ کی کامیابی تک محدود نہیں رہی، بلکہ ان کا اسلام قبول کرنا بھی 20ویں صدی کے اہم واقعات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ بچپن اور جوانی کے دور میں کیسیئس کلے نے امریکہ میں نسلی تفریق اور غیر برابری کا ماحول دیکھا۔ اس زمانے میں افریقی امریکی لوگوں کو کئی طرح کی ناانصافیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان تجربات نے ان کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا۔ جیسے جیسے وہ شہرت حاصل کرتے گئے، ویسے ویسے اپنی پہچان بناتے گئے، اپنی قوم اور اپنے مقصد کے بارے میں زیادہ غور کرنے لگے۔ 1960 کے دشک میں ان کی ملاقات نیشنل آف اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہوئی۔ اس تحریک کے سرگرم افراد، خصوصاً میلکم ایکس نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ میلکم ایکس اس دور میں افریقی امریکی سماج میں عزت، خودداری اور مذہبی برادری کی آواز مانے جاتے تھے۔ کیسیئس کلے نے ان کی تقریروں کو سنا اور ان سے کئی ملاقاتیں بھی ہوئی۔ ان ملاقاتوں نے ان کے اندر مذہب اور روحانیت کے بارے میں کئی دلچسپی پیدا کر دی۔ 1964 میں انہوں نے سانی لسٹن کو شکست دے کر ہیوی ویٹ ورلڈ چیمپئن شپ جیتی تو پوری دنیا کی نگاہیں ان پر تھیں۔ اسی فتح کے کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اسلام کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ پہلے انہیں کیسیئس ایکس کہا جانے لگا، پھر نیشن آف اسلام کے رہنما ایلائزہ محمد نے انہیں یہ نام محمد علی دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیسیئس کلے غلامی کے دور میں جڑا ہوا نام ہے اور وہ اب اپنی نئی پہچان کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں بہت سے لوگوں نے ان کے فیصلے کی مخالفت کی، میڈیا کا ایک بڑا حصہ بھی ان کے خلاف تھا۔ کئی لوگ جان بوجھ کر انہیں پرانے نام سے پکارتے رہے، مگر محمد علی اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ ان کے لیے اسلام صرف ایک مذہب تبدیلی نہیں تھا، بلکہ عزت، خودداری اور مقصد زندگی کا حصہ تھا۔ بعد میں برسوں میں انہوں نے نیشن آف اسلام سے آگے بڑھ کر سنی اسلام کو اپنایا۔ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، حج ادا کیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے تعلقات قائم کیے۔ ان کی باتوں اور بیانوں میں انصاف، امن اور انسانی برابری پر زور دکھائی دیتا ہے۔ محمد علی کی اسلام قبول کرنے کی کہانی کسی اچانک لیے گئے فیصلے کی داستان نہیں تھی، ایک لمبے وقت، فکری، سماجی اور روحانی سفر کا نتیجہ تھا، جس میں انہوں نے اپنی پہچان، اپنے اعتقاد اور اپنی ذمہ داریوں کو نئے انداز میں سمجھا۔ اسی وجہ سے آج بھی ان کا نام صرف ایک چیمپئن مکے باز کے طور پر نہیں، بلکہ ان کے اصولوں پر ڈٹے رہنے والے شخص کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ ہے کیٹ اسٹیون اور اسلامی نام ہے ان کا یوسف اسلام۔ یوسف اسلام کا اصل نام اسٹیون ڈیمیٹ جارجیس تھا۔ دنیا انہیں لمبے عرصے تک مشہور برٹش گائک کیٹ اسٹیون کے نام سے جانتی رہی۔ 1960 اور 1970 کے دشک میں ان کے گیت دنیا بھر میں بے حد مقبول رہے۔
شہرت، دولت اور کامیابی کے باوجود ان کے دل میں زندگی کے اصل مقصد اور روحانی سکون کی تلاش موجود تھی۔ کم عمری سے ہی انہیں فن اور موسیقی سے دلچسپی تھی۔ ان کے گیتوں نے انہیں کم وقت میں بہت بڑی شہرت دلائی، مگر کامیابی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کئی سوال بھی پیدا ہوتے رہے۔ وہ سوچتے تھے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، خوشی اور کامیابی کی حقیقت کیا ہے، اور روحانی اطمینان کہاں ملتا ہے۔ 1969 میں انہیں تپیدک جیسی گمبھیر بیماری ہو گئی۔ بیماری کے دوران انہیں لمبے عرصے تک آرام کرنا پڑا۔ اس تنہائی اور بیماری کے دور نے انہیں اپنی زندگی پر گہرائی سے غور کرنے کا موقع دیا۔ انہوں نے مختلف مذاہب، فلسفوں اور روحانی تعلیمات کا مطالعہ شروع کیا۔ وہ ایسے جواب تلاش کر رہے تھے جیسے ان کے دل کو مطمئن کر سکے۔ ایک مشہور روایت کے مطابق ایک دفعہ سمندر میں تیرتے وقت وہ مشکل حالات میں پھنس گئے۔ اس لمحے انہوں نے خالق سے مدد کی دعا کی۔ بعد میں وہ اس واقعے کو اپنی روحانی تلاش کا ایک اہم موڑ بتاتے رہے۔ اس کے بعد ان کی دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ انسان اور اس کے پیدا کرنے والے کے درمیان تعلق کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ان کے بھائی نے انہیں قرآن کا ایک نسخہ تحفے میں دیا۔ یوسف نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ انہیں اس میں ایسے جواب ملے جن کی تلاش وہ برسوں سے کر رہے تھے۔ قرآن کی تعلیمات، توحید کا تصور اور انسانی ذمہ داری کے بارے میں بیانات نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ 1977 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بعد میں اپنا نام یوسف اسلام رکھ لیا۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے کچھ وقت کے لیے موسیقی کی دنیا سے دوری اختیار کی اور اپنی توجہ تعلیم، خیراتی کاموں اور اسلامی مطالعے پر مرکوز کی۔ انہوں نے کئی تعلیمی ارادے اور فلاحی پلانز بھی شروع کیے۔ یوسف اسلام کی کہانی شہرت سے روحانیت تک کے سفر کی کہانی ہے۔ انہوں نے کئی بار کہا کہ اسلام انہیں صرف ایک مذہب نہیں بلکہ زندگی کا مکمل نظام محسوس کراتا ہے۔ ان کی زندگی اس بات کی مثال مانی جاتی ہے کہ انسان دولت اور شہرت کے باوجود روحانی معنی کی تلاش میں نکل سکتا ہے اور اپنے سوالوں کے جواب جہاں پائے وہاں اپنی راہ چن سکتا ہے۔ تھرڈ ہے سینیڈ اوکانر اور ان کا اسلامی نام ہے شہداء صدقات۔ سینیڈ اوکانر آئرلینڈ کی مشہور گائیکا، گیتکار اور سماجک مسائل پر کھل کر رائے رکھنے والی شخصیت تھی۔ ان کا اصل نام مرین کانر تھا۔ 8 دسمبر 1969 کو ڈبلن، آئرلینڈ میں پیدا ہونے والی سینیڈ نے اپنی بلند آواز، بے باک مزاج اور گہرے احساسات سے بھرے گیتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ مگر ان کی زندگی صرف فن اور کامیابی کی کہانی نہیں تھی بلکہ درد، تلاش، روحانی جدوجہد اور حقیقت کی جستجو کا بھی ایک لمبا سفر تھا۔ سینیڈ کا بچپن آسان نہیں گزرا۔ انہوں نے کئی موقع پر بیان کیا کہ خاندانی حالات اور بچپن کے تجربات نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ کم عمری سے ہی ان کے اندر مذہب اسلام اور اسلامی زندگی کے معنی سمجھنے کی خواہش موجود تھی۔ وہ اکثر ایسے سوالوں پر غور کرتی تھی جن کا تعلق انسان کی روح، خالق اور زندگی کے مقصد سے تھا۔ 1980 اور 1990 کے دشک میں وہ دنیا کی سب سے مشہور گائیکاؤں میں مشہور ہونے لگی۔ ان کا گیت نتھنگ کمپیئرز ٹو یو عالمی سطح پر بے حد مقبول رہا۔ شہرت اور کامیابی ملنے کے باوجود ان کے اندر روحانی تلاش جاری رہی۔ وہ مختلف مذاہبی کتابوں، روحانی تحریروں اور فکروں کا مطالعہ کرتی رہی۔ انہوں نے کئی بار کہا کہ ان کا رشتہ خدا سے ہمیشہ گہرا رہا، لیکن وہ اس راستے کی تلاش میں تھی جو ان کے دل کو مکمل اطمینان دے سکے۔ وقت کے ساتھ ان کی دلچسپی اسلام کی طرف بڑھنے لگی۔ انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، اسلامی تعلیمات کے بارے میں جانا اور مسلمانوں سے بات چیت کی۔ ان کے مطابق اسلام میں توحید، عبادت اور انسانی زندگی کا تصور انہیں گہرائی سے متاثر کرتا رہا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام ان سوالوں کے جواب پیش کرتا ہے جن کی تلاش ان کو سے تھی۔ اکتوبر 2020 میں انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے ایک روحانی منزل ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام شہداء صداقت رکھا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس فیصلے سے بے حد مطمئن اور خوش ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کئی بار قرآن کی تلاوت اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسلام کو اپنے روحانی سفر کی فطری تکمیل
سمجھتی ہیں ان کے لیے کسی دباؤ یا دنیاوی فائدے کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ لمبے عرصے کی تلاش، مطالعے اور غور و فکر کا نتیجہ تھا۔ سینیٹ کی زندگی میں کئی مشکل دور بھی آئے، انہیں ذاتی، خاندانی اور پیشہ چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فورتھ ہے ڈیو چیپل۔ ڈیوڈ خاری ویبر چیپل ان کا پورا نام تھا، جنہیں دنیا ڈیو چیپل کے نام سے جانتی ہے۔ امریکہ کے مشہور کامیڈین، اداکار، لیکھک اور پروڈیوسر ہیں۔ ان کا جنم 24 اگست 1973 کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوا۔ آج انہیں دنیا کے سب سے کامیاب اور اثردار کامیڈین میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ڈیو چیپل نے کم عمری میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کئی دشکوں سے مسلمان ہیں۔ ڈیو چیپل کا بچپن ایک پڑھے لکھے ماحول میں گزرا۔ ان کے والد اور والدہ دونوں تعلیمی شعبے سے وابستہ تھے۔ کم عمری سے ہی ان کے سماج، اسلام اور اسلامی زندگی سے جڑے مسائل کو سمجھنے کی دلچسپی تھی۔ وہ اکثر اپنے آس پاس کے ماحول اور لوگوں کے تجربات پر غور کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں ان کی کامیڈی میں بھی سماجی اور اسلامی مسائل کا گہرا اثر دکھائی دیتا ہے۔ جب ڈیو چیپل نوجوانی کے دور میں تھے، تب ان کی ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی جو اسلام کے بارے میں بات کرتے تھے۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ اس دور میں وہ اپنی زندگی کے مقصد، اسلام کی ذمہ داری اور خالق سے تعلقات جیسے سوالوں پر بھی غور کر رہے تھے۔ اسلام کی توحید، سادگی اور انصاف کی تعلیم نے انہیں متاثر کیا۔ قریب 17 سال کی عمر میں ڈیو چیپل نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے بعد میں کئی انٹرویوز میں بتایا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اپنی مرضی اور اپنے مطالعے کے بعد بھی کیا۔ انہوں نے اسلام کو اپنے لیے ایک ایسا رستہ پایا جو انہیں روحانی اور اخلاقی رہنمائی دیتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنے مذہبی مسائل کو عام طور پر بہت زیادہ میڈیا میں زیر بحث نہیں بناتے، لیکن انہوں نے کئی موقع پر اپنے مسلمان ہونے کا ذکر کیا ہے۔ جب ان کی شہرت اور زیادہ بڑھی تو وہ امریکہ کی بڑی شخصیت بن گئے۔ تب بھی انہوں نے اپنے مذہبی اعتقاد کو برقرار رکھا۔ 2000 کے دشک میں ان کا مشہور پروگرام چیپلی شو بہت مقبول رہا۔ اس شو نے انہیں بے مثال شہرت دی، لیکن اسی دوران انہوں نے اچانک شو چھوڑ دیا۔ جرمن جیکسن کا جنم 11 دسمبر 1942 کو امریکہ کے انڈیانا صوبے میں ہوا۔ وہ دنیا کے مشہور جیکسن خاندان کے فرد ہیں اور مہان پاپ اسٹار مائیکل جیکسن کے بڑے بھائی ہیں۔ جرمن نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر دی جیکسن 5 کے نام سے شہرت حاصل کی اور بعد میں ایک کامیاب سولو گائک کے طور پر بھی پہچان بنائی۔ لیکن ان کی زندگی کا ایک اہم باب تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی روحانی زندگی کو ایک نیا رخ دیا۔ جرمن جیکسن پر ایک ایسے خاندان میں پلے بڑھے جہاں مذہب کو اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کے خاندان کا تعلق وٹنس نامی عیسائی جماعت سے تھا۔ بچپن سے انہیں مذہبی تعلیم دی گئی، لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر مذہب اور روحانیت سے جڑے کئی سوال پیدا ہونے لگے۔ شہرت، دولت اور کامیابی حاصل کرنے کے باوجود وہ زندگی کے گہرے معنوں کی تلاش میں تھے۔ 1980 کے دشک میں جرمن کئی بار مہتوپورن اور مسلم دیشوں کے سفر پر گئے۔ ان سفروں کے دوران ان کی ملاقات مسلمانوں سے ہوئی اور انہیں اسلام کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ انہوں نے دیکھا کہ مختلف قومیتوں اور زبانوں کے لوگ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں۔ اس منظر نے ان پر گہرا اثر ڈالا۔ 1989 میں جرمن جیکسن بحرین اور دوسرے کھاڑی ملکوں کے دور پر گئے۔ وہیں ان کی ملاقات کچھ مسلم افراد سے ہوئی جنہوں نے انہیں اسلام کے بارے میں کتابیں اور معلومات دی۔ جرمن نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق قرآن پڑھتے ہوئے انہیں محسوس ہوا کہ کئی ایسے سوالوں کے جواب مل رہے ہیں جن کے بارے میں وہ برسوں سے سوچتے رہے تھے۔ انہوں نے بعد میں کئی انٹرویوز میں بتایا کہ اسلام کی سب سے اہم بات جس نے انہیں متاثر کیا وہ توحید یعنی ایک خدا پر ایمان کا تصور ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں انصاف، اخلاق، رحمت اور انسانی برابری کی تعلیم نے بھی ان پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں بلکہ پوری زندگی کی رہنمائی دینے والا نظام ہے۔ 1989 میں ہی جرمن جیکسن نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس فیصلے کی خبر دنیا بھر میں چرچا کا موضوع بنی، لیکن پہلے سے ہی ایک عالمی مشہوریت رکھنے والے فنکار تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کئی بار اپنے اعتقاد کا کھل کر اظہار کیا اور کہا کہ انہیں اپنے فیصلے پر اطمینان ہے۔
اسلام اپنانے کے بعد جرمن نے مسلم دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کیے۔ انہوں نے کئی اسلامی پروگراموں اور خیراتی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ کچھ رپورٹوں کے مطابق انہوں نے اپنے بھائی مائیکل جیکسن کو بھی اسلام کے بارے میں معلومات دی، حالانکہ مائیکل جیکسن نے کبھی سرجنک طور پر اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ جرمن جیکسن کی کہانی اس بات کی مثال ہے کہ شہرت اور کامیابی کے باوجود انسان روحانی سکون اور حقیقت کی تلاش میں رہ سکتا ہے۔ ان کا اسلام قبول کرنا کسی اچانک جذباتی فیصلے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ سفر، مطالعہ، بات چیت اور گہرے غور و فکر کے بعد لیا گیا فیصلہ تھا۔ آج بھی ان کا نام ایک مشہور شخصیت میں لیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی روحانی تلاش کے نتیجے میں اسلام کو اپنایا اور اسے اپنی زندگی کا اہم حصہ بنایا۔ 6 ہیں مہرشالہ علی۔ مہرشالہ علی ہالی ووڈ کے سب سے مشہور اور کامیاب اداکاروں میں سے ایک ہیں۔ ان کا اصل نام مہرشالہ ہیباز گلمورا تھا۔ ان کا جنم 16 فروری 1974 کو کیلیفورنیا، امریکہ میں ہوا۔ وہ فلم مون لائٹ، گرین بک، ہاؤس آف کارڈ اینڈ ٹرو ڈیٹیکٹیو جیسے مشہور پروڈکشنوں میں اپنے شاندار ابھینے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ وہ اپنے مسلمان اداکار بنے جنہوں نے دنیا کے لیے 2 اکیڈمی ایوارڈ آسکر حاصل کی۔ مہرشالہ علی کا بچپن ایک مذہبی ماحول میں گزرا۔ ان کی والدہ ایک عیسائی پادری تھیں اور خاندان میں مذہب کو اہمیت دی جاتی تھی۔ بچپن سے انہیں خدا، عبادت اور اخلاقی اصولوں کی تعلیم ملی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے ان کے اندر مذہب اور روحانیت سے جڑے گہرے سوال پیدا ہونے لگے۔ وہ صرف رسموں تک محدود رہنے کے بجائے اسلام کے اصل معنوں کو سمجھنا چاہتے تھے۔ کالج کے دنوں میں ان کی ملاقات مختلف نسلوں، تہذیبوں اور مذاہب کے لوگوں سے ہوئی۔ اسی دوران ان کی دلچسپی اسلام کی طرف بڑھی۔ انہوں نے مسلمان دوستوں سے بات چیت کی، اسلامی تعلیمات کے بارے میں جانا اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر غور کرنا شروع کیا۔ ان کے مطابق اسلام کی سادگی اور ایک خدا پر ایمان کا تصور انہیں بہت متاثر کیا۔ 1990 کے دشک کے آخر میں ان کی ملاقات ایک مسلم جماعت سے ہوئی اور انہوں نے اسلام کے بارے میں گہرائی سے مطالعہ شروع کیا۔ اس دوران انہوں نے قرآن پڑھا، مسلم سماج کو قریب سے دیکھا اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ دھیرے دھیرے انہیں محسوس ہوا کہ اسلام ان کے روحانی سوالوں کے جواب پیش کر رہا ہے۔ قریب 2000 کے دوران انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام اپنانے کے بعد انہوں نے اپنا نام بدل کر مہرشالہ علی رکھ لیا۔ یہ نام دراصل بائبل سے آنے والے ایک لمبے نام سے بھی جڑا ہوا ہے، جسے انہوں نے اپنے نئے اسلامی سفر کے ساتھ ایک نئی پہچان کے روپ میں اپنایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ میں اس دور میں مسلمانوں کے بارے میں غلط دھارنائیں موجود تھیں اور بعد میں 2001 کے حملے کے بعد اس ماحول میں رہنا اور زیادہ مشکل ہوا۔ اس کے باوجود مہرشالہ علی اپنے اعتقاد پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنے مذہب کو کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ جب ان کی فلم مون لائٹ آئی تو 1970 میں انہیں پہلا آسکر ملا تو انہوں نے اپنے خطبے میں اپنی زندگی، اپنے فیصلے اور انسانی محبت کی اہمیت کا ذکر کیا۔ بعد میں گرین بک کے لیے بھی انہیں آسکر ملا اور وہ مہرشالہ علی نے کئی موقع پر کہا کہ اسلام نے انہیں صبر، توازن، خود اعتمادی اور بہتر انسان بننے کی تعلیم دی۔ وہ اپنے آپ کو کسی مذہبی رہنما کے طور پر پیش نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ان کا ایمان ان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ مہرشالہ علی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی شہرت کی تلاش کی کہانی نہیں بلکہ روحانی تلاش کی کہانی تھی۔ انہوں نے اسلام کو لمبے غور و فکر، مطالعے اور تجربے کے بعد اپنایا۔ آج ان کا نام ان مشہور مسلم شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے فن، اخلاق اور اعتماد تینوں کے ذریعے دنیا میں پہچان بنائی۔ اسلام کو قبول کرنے والے مشہور شخصیتوں میں 7 نمبر پہ آتے ہیں سانی بل ولیم۔ سانی بل ولیم نیوزی لینڈ کے مشہور رگبی کھلاڑی اور مکے باز ہیں۔ ان کا جنم 3 اگست 1985 کو آکلینڈ، نیوزی لینڈ میں ہوا۔ وہ دنیا کے ان چنندہ کھلاڑیوں میں مشہور ہے جنہوں نے رگبی کے مختلف فارمیٹ میں بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن کھیل کے میدان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ان کا اسلام قبول کرنا بھی بہت چرچا میں رہا۔ سانی بل ولیمز کا تعلق ایک عیسائی خاندان سے تھا۔ نوجوانی کے دور میں وہ کھیل کی دنیا میں تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اسی دوران ان کے اندر روحانیت اور زندگی کے مقصد کو لے کر سوال پیدا ہونے لگے۔ شہرت اور دولت ملنے کے باوجود انہیں محسوس ہوتا تھا کہ انسان کو صرف دنیاوی کامیابی سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی ملاقات ایک مسلمان دوست اور کھلاڑی سے ہوئی۔
جنہوں نے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا۔ ثانی نے اسلامی تعلیمات، خاص طور پر توحید، اخلاق اور خدا سے سیدھے تعلق کے تصور پر غور کرنا شروع کیا۔ انہوں نے قرآن اور اسلام کے بارے میں پڑھا اور دھیرے دھیرے ان کی دلچسپی بڑھی۔ قریب 2009 میں 24 سال کی عمر میں سونی بلی ولیم نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے بعد میں بتایا کہ اسلام نے ان کی زندگی میں توازن، سکون اور مقصد پیدا کیے۔ اس کے مطابق اسلام نے انہیں بہتر انسان بننے اور دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تعلیم دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے کھیل کے کیریئر کو کامیابی سے جاری رکھا، جس نے دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ حاصل کی، جنہوں نے حج اور عمرہ بھی ادا کیا اور کئی خیراتی کاموں میں حصہ لیا۔ سونی بل ولیمز کی کہانی ایک ایسے کھلاڑی کی کہانی ہے جس نے کھیل کی بلندیوں تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کی بھی تلاش کی۔ ان کے مطابق اسلام قبول کرنا ان کی زندگی کے سب سے اہم فیصلوں اور سب سے بہتر فیصلوں میں سے ایک تھا، جس نے ان کی سوچ، زندگی دونوں بدل دی۔ 8 ہے کیون لی۔ کیون لی امریکہ کے مشہور مکسڈ مارشل آرٹس فائٹر ہیں۔ ان کا جنم امریکہ میں ہوا۔ UFC میں انہوں نے اپنی تیز رفتار، مضبوط تکنیک اور جذبے کی وجہ سے پہچان بنائی، لیکن ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کا اسلام کی طرف رجحان اور اسلام قبول کرنا بھی تھا۔ کیون لی کا بچپن آسان نہیں تھا۔ انہوں نے کئی انٹرویوز میں بتایا کہ زندگی میں انہیں کافی مشکلات، حالات اور چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کھیل کی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی میں روحانی سکون اور اندرونی اطمینان کی بھی تلاش کرتے رہے۔ MMA کے سلسلے میں ان کی ملاقات مختلف ملکوں اور مذاہب کے لوگوں سے ہوئی۔ اسی دوران ان کا تعلق مسلمان کھلاڑیوں اور دوستوں سے بھی ہوا۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال پوچھنے شروع کیا اور قرآن اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اسلام میں ڈسپلن، صبر، خود پر قابو اور ایک خدا پر ایمان کی تعلیم نے انہیں متاثر کیا۔ انہوں نے 1998 میں یہ اعلان کر دیا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں اور وہ اب مسلمان ہیں۔ اسلام نے ان کی زندگی میں سکون، واضح اور مقصد پیدا کیا۔ ان کے مطابق نماز، ذکر اور اسلامی تعلیمات نے انہیں ذہنی طور پر مضبوط بننے میں مدد کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کیون لی نے کئی بار اپنے سوشل میڈیا پر اسلامی جملے اور روحانی سفر کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لگاتار سیکھ رہے ہیں اور اپنے دین کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیون لی کی کہانی ایک ایسے کھلاڑی کی کہانی ہے جس نے جسمانی طاقت اور کھیل کی کامیابی کے ساتھ ساتھ روحانی رہنمائی کی بھی تلاش کی۔ ان کے لیے اسلام صرف ایک مذہبی پہچان نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانے اور زندگی کو صحیح دشا دینے کا ذریعہ بنا۔ 9 نمبر پہ آتے ہیں ایڈوی ٹیٹ۔ ایڈوی ٹیٹ کک باکسنگ چیمپئن تھے، انٹرنیٹ شخصیت اور کاروباری۔ ان کا جنم 1980 کو امریکہ میں ہوا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ برطانیہ میں گزارا۔ وہ پہلے سے ہی سوشل میڈیا کے بیانوں اور مختلف مسائل پر رائے دینے کی وجہ سے مشہور تھے۔ 2022 میں انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام میں متاثر کرنے والی انہیں کئی باتیں لگی۔ اخلاق اور سماجی قدروں کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام سب کو برابری کا حق دیتا ہے۔ ان کے مطابق مسلمانوں کا اپنے دین کے ساتھ مضبوط تعلقات اور مشکل حالات میں بھی اپنے اعتماد پر قائم رہنا انہیں متاثر کرتا رہا۔ اکتوبر 2022 میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ نماز ادا کرتے ہوئے دکھائی دے۔ اس کے بعد انہوں نے تصدیق کی کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کے اس اعلان پر دنیا بھر میں کافی چرچا ہوئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی تعریف کی جبکہ کچھ لوگوں نے سوال بھی اٹھائے۔ اس کے باوجود ٹینٹ نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ اپنی سمجھ اور یقین کی بنیاد پر کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کئی بار قرآن، نماز اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام نے انہیں زندگی کو ایک نئے نظریے سے دیکھنے میں مدد کی۔ ایڈوی ٹیٹ کی کہانی ان مشہور لوگوں میں شمار کی جاتی جنہوں نے سارجینک چرچا کے بیچ اسلام اپنانے کا فیصلہ کیا اور اپنی روحانی سفر کو کھل کر بیان کیا۔ اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں 10 نمبر پہ آتے ہیں ارنالڈ وان ڈون۔ نیدرلینڈ کے ایک سیاسی شخص تھے جو کبھی ایسی پارٹی سے جڑے ہوئے تھے جو اسلام کی سخت مخالفت کے لیے مشہور تھی۔ ان کی کہانی اس لیے خاص مانی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ شروع میں اسے سمجھنے کی اور اس کی تنقید کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن بعد میں وہی مطالعہ ان کے اسلام تک لے آئی۔ ارنالڈ وان ڈون نے کئی بار بتایا کہ جب انہوں نے اسلام اور قرآن کو خود پڑھنا شروع کیا تو انہیں احساس ہوا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ان کی پہلے سے بنی ہوئی رائے مکمل معلومات پر مبنی نہیں تھی۔
انہوں نے اسلامی تعلیمات، سیرت نبوی اور قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ اس دوران ان کی سوچ میں دھیرے دھیرے تبدیلی آنے لگی۔ 2013 میں انہوں نے اعلان کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ خبر یورپ اور مسلم دنیا دونوں میں کافی چرچا کا موضوع بنی۔ بعد میں انہوں نے مکہ مکرمہ جا کر عمرہ بھی ادا کیا اور کئی موقع پر کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی میں روحانی سکون اور اطمینان بڑھا۔ ان کے مطابق اسلام تک ان کا سفر اچانک نہیں تھا، بلکہ پڑھنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اسلام کو سیدھے اس کے اصل ماخذ سے سمجھنے کی کوشش کی تو ان کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہوتی رہی۔ ان تمام مشہور افراد کی کہانیاں یہ دکھاتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کا سفر ہر شخص کے لیے الگ رہا۔ کسی کو قرآن کے مطالعے نے متاثر کیا، کسی کو مسلمانوں کے اخلاق نے، کسی کو روحانی سکون کی تلاش اس راستے تک لے آئی اور کسی نے لمبے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ محمد علی یوسف اسلام شہدا صداقت، ڈیو چیپل، جرمن جیکسن، مہر شالا علی ثانی، بل ولیم، کیوڈ لی، ایڈوڈ ٹیٹ اور انارڈ وان ڈون، ان سب کی زندگی، پیشہ اور حالات ایک دوسرے سے مختلف تھے، لیکن ان کی کہانیوں میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے: اپنے یقین اور روحانی تلاش کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش۔ ان واقعات کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے مذہبی فیصلے اکثر ان کی ذاتی جستجو، مطالعے اور تجربات اور زندگی کے حالات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان شخصیات کی کہانی دنیا بھر میں دلچسپی اور بحث کا موضوع بنی ہوئی تھی۔